اس ساری کائنات کو بنانے کے بعد میں نے اس کائنات کو حکم دیا، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، یہ ساری کائنات جو کچھ اس میں موجود ہے وہ سارے کا سارا خوشی ناخوشی آؤ میری اطاعت کرو، جس طرح میں نے کہہ دیا بس اسی طرح کرنا ہے۔ ساری کائنات اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ جس وقت اللہ رب العزت نے حکم دیا تو ساری کائنات بیک زبان ہو کے عرض کرنے لگی، قالتا اتینا طائعین، اے اللہ ناخوشی کیوں؟ آپ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہم خوشی خوشی کیوں نہ آپ کی اطاعت کریں؟ ساری کائنات نے بخوشی اللہ رب العزت کی اطاعت قبول کر لی۔ اب کائنات میں جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، جتنی نظر نہیں آتی، یہ سب اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتی ہیں اور خوشی سے کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جب ہم نے آنکھ کھولی تھی ہم نے دیکھا تھا کائنات کا نظام اسی طرح چل رہا تھا۔ سورج ہم نے طلوع ہوتے دیکھا، پھر غروب ہوتے دیکھا، دن چڑھتے دیکھا، رات آتے دیکھی، رات کو ہم نے چاند ستارے دیکھے، چاند یکم کو بھی دیکھا اور 14ویں رات کو بھی دیکھا، آخر میں بھی دیکھا۔ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، رات اسی طرح آ رہی ہے پھر جا رہی ہے، دن آ رہا ہے جا رہا ہے، سورج آ رہا ہے اپنی روشنیاں بکھیرتا ہوا، شام کو پھر غروب ہو جاتا ہے، چاند بھی نکلتا ہے اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی بینی بینی روشنی اس مخلوق کو دیتا ہے، اور پھر ستارے چمکتے ہیں، پھر اسی طرح چلے جاتے ہیں۔ تو گویا وہ جو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ میری حکم برداری کرو، میرا حکم مانو، تو کائنات کا یہ نظام اللہ کا اسی طرح حکم مان رہا ہے۔ ایک سیکنڈ بھی کائنات کے نظام میں کوئی خلل نہیں آیا، کبھی بھی۔ اگر آ جاتا تو جو رب کو نہ ماننے والے ہیں وہ اعتراض کر لیتے، انہوں نے قلم ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں کہ ہم کوئی نقص دیکھیں تو اعتراض کریں، لیکن اللہ رب العزت کا اتنا مربوط نظام ہے کہ اللہ نے حکم دیا تو ساری کائنات نے اس حکم کی بجا آوری کی۔ اور جس وقت ہم غور کریں، جس طرح اللہ رب العزت نے غور و فکر کرنے کا حکم دیا، تو ہم کسی بھی چیز کو لے لیں، اگر اس کو دیکھنا شروع کریں تو جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اس چیز کو بنایا تھا اسی مقصد پہ ہے، کوئی بھی چیز اپنے مقصد سے ہٹی نہیں ہے۔ ہر ایک چیز، اب دیکھیں نا، زمین کو اللہ رب العزت نے بنایا تھا، اب زمین کا مقصد کیا تھا؟ اس انسان کے لیے خوراک مہیا کرتی، اس کے لیے مکان تعمیر اس پہ کیے جاتے، اس کے لیے پانی مہیا کرتی، تو وہ زمین تو وہ ساری چیزیں دے رہی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا اسی طرح وہ باغ لہلا رہے ہیں، کھیتیاں سرسبز ہیں، اسی طرح گھاس جانوروں کے لیے نکل رہے، سارے جانور اپنا گوشت اپنا دودھ انسان کو مہیا کر رہے ہیں۔ ہر ایک چیز جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پیدا کی تھی، تخلیق کی تھی، جو اس کا مقصد تھا وہ اسی طرح نبھا رہی ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم باہر نہیں نکل سکتے تو صرف اللہ پاک فرماتے ہیں فی انفسکم افلا تبصرون، اے میرے بندے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی یہ جو 5 فٹ کی تیری کائنات ہے اسی میں دیکھ لے۔ میں نے تجھے آنکھیں دی تھی، تیری آنکھوں کا مقصد تھا دیکھنا، دیکھ رہی ہیں۔ میں نے تجھے کان دیے تھے، کانوں کا مقصد تھا سننا، سن رہے ہیں۔ میں نے دماغ دیا تھا، اس کا مقصد تھا سوچنا، سوچ رہے۔
میں نے تجھے زبان دی تھی بولنے کے لیے، بول رہی ہے، ناک دیا تھا سونگھنے کے لیے، سونگ رہے، ہاتھ دیے تھے پکڑنے کے لیے، پاؤں دیے تھے چلنے کے لیے، دل دیا تھا دھڑکنے کے لیے، سارے کا سارا جو تیرے جسم میں نظام ہے، یہ میں اللہ نے اس کو حکم دیا، تو جس طرح حکم دیا اسی طرح چل رہا ہے ہر ایک چیز۔ ہاں کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو جب وہ تکبر میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے، یا بسا اوقات اس کو سبق کے لیے اللہ رب العزت دل کی دھڑکن کو عارضی روک دیتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں ہاں بتا بھائی میں نے روکی ہے، کائنات کا کوئی نظام ہے جو میرے بغیر چلا سکے؟ اب چلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس پہ لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی، پھر بھی ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ اب وہ جو دل دھڑک رہا تھا اللہ کے حکم سے، بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی چارجز کے، بغیر کسی قیمت کے، اللہ رب العزت کا حکم آیا تو اس کے اندر خلل واقع ہو گیا، پھر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لگائے تب بھی وہ خلل صحیح طریقے سے پورا نہیں ہو سکا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات کا نظام بنایا اور پھر ہمارے جسم کا نظام بنایا، ہمیں حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ اے انسان تو میرا پیارا ہے، خلقتہ بیدی، میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، ساری کائنات ہے، ساری کائنات کو اللہ نے لفظ کن سے بنایا، مرز وجود میں آ گئی۔ ایک حضرت انسان ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر ساری کائنات کو حکم دے کے پابند کیا، یہ تو نے کرنا ہے، یہ تو نے کرنا ہے، لیکن انسان اس کے لیے اللہ رب العزت نے اسے حکم نہیں دیا، بلکہ اس کے لیے دو راستے رکھ دیے، فرمایا اما ہدیناہ السبیل شاکرا، فرمایا یہ شکر کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے، اس راستے پہ چلے گا تو تجھے ہدایت ملے گی، اس راستے پہ چلے گا تو تیرے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اب وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے، کون؟ جو اپنی مرضی سے اس کی خوشی سے اطاعت کرے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے بڑے انعامات رکھے ہیں، فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، وہ بندہ جو خوشی خوشی رب کے حضور آ جاتا ہے، اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ اب ساری کائنات تو جھکی ہوئی ہے نا، ساری کائنات کو جس طرح رب نے فرمایا حکم دیا اسی طرح کر رہی ہے، ایک انسان اپنی منمانی کر رہا ہے، اپنی مرضی کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے سامنے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری روشن کتاب رکھ دی، فرمایا آ جانا خوشی سے اس کتاب کو لے، پڑھ، اس پہ خوشی سے عمل کر، میں اللہ نے تیرے لیے یہ نعمتیں رکھی ہیں۔ کیا نعمتیں رکھی ہیں؟ فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، وہ بندہ جو اللہ رب العزت کی خوشی کے لیے خود اپنے دل کی چاہت سے، اخلاص نیت سے رب کی مان کے چلتا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اللہ کے ہاں اس کے لیے بڑے اجر ہیں، بڑی نوازشیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں، بڑے ہی اللہ رب العزت نے اس کے لیے اکرام رکھے ہیں۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فرمایا وہ جس نے خوشی سے اللہ کی تابعداری کی، اللہ کی مان کے چلا، اس کے لیے آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی اس کے لیے خوشیاں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحتیں ہوں گی۔ تو اب دو راستے گویا اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھ دیے، کون کون سے؟ پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ دیکھو کائنات کا مطالعہ کرو، ساری کائنات کو میں اللہ نے حکم دیا
اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد پورے کا پورا انجام دے رہی ہے۔ اب خود دیکھیں، جب ہم باہر نکلتے تو ایک اونٹ ہے، کتنا بڑا جانور ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، ارے ذرا دیکھو تو صحیح نا، اس کی بناوٹ کو دیکھو، اس کے کاموں کو دیکھو، اس کے جسم کو دیکھو۔ فرمایا تمہیں اس کو دیکھ کے سبق حاصل نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا جانور اللہ رب العزت نے طاقت بھی عطا کی ہے۔ تمہارا 6 سال کا بچہ اس کی رسی پکڑ کے چلتا ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے تمہارے تابع بنا دیا ساری کائنات کو، اور تمہیں اللہ رب العزت نے اختیار دے دیا، اپنی مرضی کرو یا اپنے رب کی مان کے چلو۔ حالانکہ یہ جانور اگر بگڑ جائے تو 20 بندے بھی اسے سنبھال، ابھی قربانی آنے والی ہے نا، دیکھا نہیں ایک گائے کو کتنے بندے بیچارے پریشان ہوتے ہیں اس کو سر گرانے کے لیے۔ تو طاقت اللہ نے اتنی دی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کو انسانوں کے تابع کر دیا۔ کیوں؟ انسانوں کے لیے بنایا تھا۔ تو فرمایا جس طرح کائنات کی ہر چیز اے میرے بندے میری تابع داری کر رہی ہے، تو بھی آ جا اپنی خوشی سے تابع داری کر، باقی تابع داری کرے گی اس مخلوق کو اجر کوئی نہیں ہے۔ تو خوشی سے جب میری تابع داری کرے گا، میرے حکموں کو مانے گا، تو تیرے لیے اجر ہی اجر ہے۔ اب اس ساری گفتگو کا نچوڑ کے حاصل کیا ہے کہ جس وقت بندہ خوشی سے اللہ کی مان کے چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت اپنی محبت ڈال دیتے ہیں، پھر دنیا کی ہر ایک شے کی محبت نکل جاتی ہے، پھر اس طرح اس کی اہمیت نہیں رہتی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل ستھرا ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، دل کے اندر یہ جو حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، لالچ ہے، یہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کے اوپر اس بندے کی نظر ہوتی ہے، پھر ان چیزوں پہ نظر نہیں جاتی، اور پھر وہ بندہ اللہ رب العزت کا اتنا مقرب ہو جاتا ہے کہ وہ ابھی فرش زمین پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب اسے جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف فرمائے، صحابہ سے فرمائے میرے صحابہ دیکھو ابھی جس نے جنتی دیکھنا ہو نا، ایک آدمی آنے والا ہے، اسے دیکھ لے وہ جنتی ہے۔ اب سارے صحابہ کرام ٹکی ٹکی باندھ کے دیکھنے لگے دروازے پہ، کون خوش نصیب ہے جو ابھی آیا نہیں، ابھی گھر سے نکل کے مسجد کے راستے میں ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضرت ابو طلحہ انصاری آئے اور انہوں نے جوتے مسجد میں ایک سائیڈ پہ رکھے، آ کے 2 نفل پڑھے، پھر حضور کی کچہری میں بیٹھ کے۔ دوسرا دن اسی طرح محفل لگی ہوئی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ابھی ایک آنے والا ہے، کسی نے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے۔ چلتا پھرتا دنیا میں اللہ رب العزت نے جنتی رکھا ہوا ہے۔ فرمایا دوسرے دن بھی ہم نے دیکھا وہی صحابی آئے، آ کے مسجد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر آ کے بیٹھ گئے چپ کر کے۔ تیسرا دن آیا، سرکار پھر مسکرائے اور فرمایا میرے صحابہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو نا، ابھی تھوڑی دیر بعد ایک آنے والا آئے گا، وہ جنتی ہے، اس کی زیارت کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نے پھر دیکھا وہی صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری آئے اور انہوں نے آ کے 2 نفل پڑھے، پھر مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں مجلس میں بیٹھ گئے۔ کہتے تیسرے دن جب حضور نے بشارت دی نا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں ان کے ساتھ 3 دن رہتا ہوں، دیکھتا ہوں کون سے اعمال یہ کرتے ہیں، تاکہ میں بھی وہ اعمال کروں اور کرنے کے بعد اسی طرح جنت کی بشارت پاؤں۔ اب بڑی پیاری سوچ تھی۔ کہتے میں ان سے میں نے عرض کیا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے 3 دن آپ کے ساتھ دن رات گزارنا چاہتا ہوں۔ فرمایا آ جاؤ، خوش آمدید کہا انہوں نے۔ تو میں ان کے ساتھ 3 دن رات رہا۔ 3 دن رات رہنے کے بعد جب واپس جانے لگا تو انہوں نے پوچھا بھی کیوں آئے تھے؟ تم نے کوئی سوال نہیں کیا، مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں۔
بس خاموشی سے رہے تم۔ تو فرمانے لگے میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آیا اس لیے تھا کہ 3 دن مسلسل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی، تو میں نے کہا دیکھوں ابو طلحہ انصاری ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے حضور نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی؟ بظاہر مجھے کوئی ایسا عمل نہیں لگا۔ کیوں؟ میں بھی آپ کی طرح نمازیں پڑھتا ہوں، آپ بھی میری طرح 5 نمازیں پڑھتے ہیں، میں بھی تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی تھوڑا بہت ذکر اذکار کرتا ہوں، آپ بھی کر لیتے ہیں، روٹین میں جو اعمال آپ کرتے ہیں میں تو وہ کرتا ہوں، میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا۔ جانے لگے، 5-7 قدم چلے ہی تھے کہ حضرت عبداللہ کو آواز دی پیچھے سے حضرت ابو طلحہ انصاری نے، فرمانے لگے بھئی سنو میری بات، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ابھی اللہ نے میرے دل میں وہ بات ڈالی ہے جس کی وجہ سے تم نے 3 رات دن محنت کی ہے، میرے ساتھ رہے ہو۔ کیا بات ہے؟ فرمایا میں جو کام بھی کرتا ہوں اللہ کے رضا کے لیے کرتا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، مسلمانوں کے لیے میرا دل صاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ اکبر، یہی وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب نے آپ کے لیے 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی ہے۔ تو آئیے ہم سارے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، اگر جھکا دیں گے تو یہ انعام ملے گا، اور یہ صرف حضرت ابو طلحہ انصاری کے لیے نہیں تھا، حضور کی تعلیمات قیامت تک کے لیے، سب آنے والوں کے لیے۔ جو بھی حسد کینے بغض سے اپنا دل پاک کرے گا اللہ رب العزت اسے یہ انعام دے گا، اور پھر اگر نہیں کریں گے، اپنی منمانی کریں گے، اللہ رب العزت نے فرما دیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہ جو تمہارا انجام ہے اس کو یاد رکھنا، تم سب نے لوٹ کے میری طرف آنا ہے، تم سب نے لوٹ کے۔ ہم جب فوت ہو جاتا ہے کوئی تو اعلان سنتے تو کیا پڑھتے ہیں ہم سارے؟ جی ایک اسحاق صاحب کی آواز آ رہی ہے، باقیوں کی آواز نہیں آ رہی، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ یہ سب آپ ہی کا مال ہے اور واپس آپ کی طرف لوٹ کے جائے گا۔ اب جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں وہ سارا اور ہم سب نے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک چیز نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہم سب نے بھی جانا ہے۔ اور جس وقت اللہ رب العزت کی عدالت میں پیش ہوں گے، سوچئے صحیح، اللہ رب العزت نے ہم سے پوچھنا ہے میری کتنی مان کے چلا تھا، میں نے تو ساری کائنات کو تیری نوکری کے لیے لگا دیا تھا، ساری کائنات تیری نوکری کرتی تھی، بس تجھے کہا تھا تو خوشی سے میری تابعداری کر، جس طرح میرے نبی نے فرمایا اس طرح کر۔ ارے میرے بندے بتا تو نے کتنا کیا تھا، ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ سوچئے ذرا۔ تو اپنے آپ کو ہم جھکا دیں اللہ کے سامنے۔ کیوں؟ جس وقت بندہ خوشی سے جھکا دیتا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور میں جس وقت خوشی سے جھکا دو گے وہ اللہ بڑا قدردان ہے، اور اگر نہیں جھکاؤ گے تو پھر ایک دن تمہیں جھکنا پڑے گا، لیکن اس دن کا جھکنا تمہارے پھر کسی